نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، لخت جگر مرتضیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو ہوئی۔ آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی اطلاع ملی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسین کو کپڑے میں لپیٹ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت والے باہوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان میں آذان دی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مقدس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال کٹوا کر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین دونوں کی طرف سے 2 مینڈھے ذبح کر کے ان دونوں حضرات کا عقیقہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسین کا نام رکھا حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش رحمت کے اندر تربیت پائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ انسان اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کو بیان کرنے شروع کر دے تو انسان کی یہ مختصر سی زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضائل کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گود کے اندر کھیلا کرتے تھے، تو اس شخص کے مقام و مرتبے کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے جس کی کھیل کا میدان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے مقام و مرتبے کا اندازہ کیا ہوگا کہ جن کی سواری نبوت کے کندھے بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ گلی کے اندر نکلے تو دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک کندھے پر حضرت حسن سوار ہیں
اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین سوار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس حالت میں حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر نے فرمایا نعم المرکب، کیا ہی خوبصورت سواری ہے، یعنی محمد الرسول اللہ، نبیوں کا سردار، سرتاج الانبیاء، اس کے کندھوں پر حضرت حسن و حسین سوار ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ سواری کس قدر اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت عمر کی بات سنی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر، تم سواری کو دیکھتے ہو، ذرا سواروں کو تو دیکھو، نعم الراکب، کہ سوار کتنا اچھے ہیں، سوار کتنا بلند و مرتبے کے حیثیت کے مالک ہیں۔ یعنی جس طرح سواری اعلیٰ ہے اسی طرح سوار بھی اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ جن کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، وہ حضرات آتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہا درجے کی محبت تھی، اس لیے کہ یہ حضور کے نواسوں میں سب سے چھوٹے نواسے تھے، اور چھوٹے نواسوں کے ساتھ انسان کی محبت، انسان کی شفقت، انسان کی الفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جب اٹھاتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بوسہ بھی دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، بوسہ دینا اور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کو سونگھنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی آپ ان کو کیوں سونگھتے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں نوجوان جو ہے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حسن و حسین کو بہت بلند مرتبہ عطا کی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں خاندانی شرف بھی ان کے حصے میں آیا، یعنی نسبی شرف بھی ان کے حصے میں اور حسبی شرف بھی ان کے حصے میں۔ نسبی شرف تو بہت بلند ہے کہ ان کے نانا جان انبیاء کے سردار ہیں، اور ان کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ بہادروں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کا خود اپنا مقام کتنا بلند ہے کہ یہ خود حضرات جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت حسن و حسین کو مشابہت بھی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسند احمد کے اندر، حضرت علی فرماتے ہیں الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سینے سے لے کر سر تک جس کو مشابہت ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی حضرت حسن کا سر سے لے کر سینے تک کا جو حصہ ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک کا جو جسم کا حصہ ہے یہ حضرت حسین کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یعنی حضرت حسین کی چال ڈھال بھی حضور والی تھی۔ اور اسی طرح المعجم الکبیر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی وجہہ فلینظر الی حسن بن العلی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہے، یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل والے انسان کی طرف دیکھے، یعنی جس شخص کی شکل و صورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملتی ہے، اگر کوئی شخص اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، اس لیے کہ ان کے گردن سے لے کر چہرے تک کا جو حصہ ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا
ومن سره ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقه الى كعبه خلقا ولونا فلينظر الى الحسن حسین بن علی۔ اور جس شخص کو یہ بات خوشی میں ڈالتی ہے کہ وہ گردن سے لے کر پاؤں تک کا جو حصہ حضور کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ حضرت حسین کا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان دونوں شخص کو دیکھ لے تو یہ دونوں شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عکس ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویر ہیں۔ تو ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا کہ جن کی شکل و صورت حضور کے ساتھ ملتی ہے اور جن کا رنگ حضور کے ساتھ ملتا ہے اور جن کے جسم کی خوشبو جنت کی خوشبو کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ فباعدہما الناس۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، حضرت حسن و حسین آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اے حسین اور حسن، آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ جس کے لیے سرور کونین نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ اور سجدے کی حالت وہ حالت ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان نماز میں جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب حسن و حسین حضور کی پشت پر آ کر بیٹھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شفقت اور محبت میں آ کر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ تو لوگوں نے حضرت حسن و حسین کو منع کرنا چاہا، روکنا چاہا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا حضور کو نماز کے اندر آپ بے سکون نہ کرو، نماز کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈسٹرب نہ کرو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دعوہما بأبیہما و امی، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ دنیا میں ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ محبت کے اظہار میں کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن حسن و حسین وہ جوان ہیں جن کو حضور کہہ رہے ہیں کہ ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ان کو چھوڑ دو، یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حسن و حسین کے رونے کی آواز سنتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا اے فاطمہ، تو نہیں جانتی کہ ان کا رونا مجھے کس قدر تکلیف دیتا ہے۔ جب حسن و حسین روتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس قدر حضور کو محبت تھی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس شخص پر واجب اور لازم ہے کہ وہ ان دونوں شخصوں کے ساتھ یعنی حسن و حسین کے ساتھ بھی محبت کرے۔ تو حضور نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا حسن و حسین کی محبت کے ساتھ، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ اس شخص کی محبت تب کامل ہوگی، تب مکمل ہوگی جب اس کی محبت حسن و حسین کے ساتھ بھی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس شخص نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی تو اس شخص نے در حقیقت مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان کے ساتھ نفرت رکھی، ان کے ساتھ بغض اور کینہ رکھا تو اس نے در حقیقت مجھے محمد کے ساتھ بغض اور کینہ رکھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر
اور جو شخص حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے ساتھ اس قدر محبت کا انداز اپنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے بھی حضرت حسنین کریم کے ساتھ اپنی محبت کا والہانہ ثبوت پیش کیا۔ چند ایک واقعات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے دور خلافت میں قبرص فتح ہوا، مال غنیمت اکٹھا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مال غنیمت اکٹھا ہوا، صحابہ کرام جمع تھے۔ اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں کو جو مال غنیمت عطا کیے ہے اس میں سے جو حسن کا حصہ بنتا ہے وہ مجھے عطا کر دو، یعنی جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مرحبا مرحبا، ان کا استقبال کیا کہ آپ کو خوش آمدید، آپ کا مرحبا ہے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فأمر له ب1000 درہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1000 درہم کا حکم دے دیا کہ حضرت حسن کو 1000 درہم دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دے دیا، ثم انصرف الحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑے، فبادر حسین بن العلی، ان کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت حسین بن علی تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کہا یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المؤمنین، جو اللہ نے مومنین کو مال غنیمت عطا کی ہے اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس صحابی نے حضرت عمر نے ان کو بھی مرحبا کہا، ان کا بھی استقبال کیا، فأمر له ب1000 درہم، اور ان کے لیے بھی 1000 درہم کا حکم دے دیا کہ ان کو بھی 1000 درہم دے دو۔ ثم انصرف، پھر حضرت حسین چلے گئے، فبادر ابنہ عبداللہ ابن عمر، ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر بھی اپنے باپ سے درخواست کی یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے ابا جان، جو اللہ رب العزت نے مومنین کو مال غنیمت عطا کی ہے اس میں سے میرا حصہ بھی عطا کر دیجیے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھی کہا اہلا وسہلا مرحبا۔ پھر حضرت عمر نے حکم دیا فأمر له ب500 درہم، حضرت عمر نے کہا اس کو 500 درہم دے دو۔ اے عمر، تیری ادا پر قربان جائیں، تیرے فیصلے پر قربان جائیں، نبی کے نواسے آئے تو 1000 درہم، لیکن جب اپنا بیٹا آیا تو حضرت عمر نے 500 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت عمر نے یہ حکم دیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بول پڑے، انہوں نے کہا اے ابا جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں اس وقت بھی جہاد کیا کرتا تھا، اس وقت بھی لڑا کرتا تھا، والحسن والحسین، یہ دونوں حضرت حسن و حسین دونوں مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، ابھی بچے تھے، میں نے حضور کی زندگی میں جنگ لڑی ہے، میں ایک رجل مشید، میں مضبوط آدمی ہوں، اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے سامنے جہاد کی ہے، حضور کے سامنے جنگ کی ہے، کفار کے ساتھ میں لڑا ہوں۔ والحسن والحسین، اور حسن و حسین جو تھے یہ اس وقت جو ہے مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، تو میں عمر کے اعتبار سے بڑا ہوں، تجربے کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں، جنگ لڑنے کے اعتبار سے بھی ان سے آگے ہوں، لیکن آپ نے ان کو 1000 درہم دیا اور مجھے آپ نے دیا 500 درہم۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا اے بیٹے، اے ابن عمر، اگر حسن و حسین جیسا حصہ لینا ہے تو پھر فابن کا ابیہما، ان جیسا باپ تو لا کر دکھا، وجدن کا جدہما، ان جیسا دادا تو نانا تو لا کر دکھا، وامن کا امہما، ان جیسی ماں تو لے کے اور وعمن کا عمہما، ان جیسا چچا تو لا، وخالن وخالہما، ان جیسا ماموں تو لا، وخالتن وخالتہما، ان جیسی خالائیں تو لا، یعنی ان جیسے رشتے لا، پھر تجھے حسن و حسین کے برابر حصہ ملے گا۔ پھر سن لے اما ابوہما فعلی المرتضیٰ، ان کا باپ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، وجدہما محمد الرسول اللہ، ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ ہیں، وجدتن خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، وامہما فاطمۃ الزہراء، اور ان کی والدہ فاطمۃ الزہراء ہے، وعمہما
وعمہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا جو ہیں وہ جعفر ابی طالب ہیں، اور وخالتن زینب و رقیہ و کلثوم، اور ان کی خالائیں رقیہ، کلثوم اور زینب ہیں۔ ان جیسے حصے لا پھر ان جیسے رشتے لا پھر تجھے اتنا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت ابن عمر کو حضرت حسن نے یا حضرت حسین نے کہا کہ آپ تو ہمارے غلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے اپنے باپ کے پاس گئے اور حضرت حسن و حسین کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھے اس طرح کہا۔ حضرت عمر نے کہا اس طرح انہوں نے کہا ہے، جاؤ حضرت حسن سے پوچھ کے آؤ یا حضرت حسین سے پوچھ کے آؤ کہ جو بات تم نے کہی ہے وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ آ کر آئے اور پوچھا، انہوں نے کہا لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابن عمر کاغذ قلم لائے اور حضرت حسین سے وہ جملہ جو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو لکھوا کر حضرت عمر کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر نے اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن اور قبر کے اندر یہ پرچی رکھ دینا۔ یہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب سامنا کرنا ہوگا تو ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، جس طرح ہم نے آپ کی زندگی میں آپ کی غلامی کی ہے، اسی طرح آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسوں اور آپ کے خاندان کی بھی غلامی کی ہے۔ اس قدر محبت تھی صحابہ کرام کو اپنے ساتھ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا تو کہنا ہی کیا، حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے جب حضرت حسن و حسین ان کو نہ مل رہے ہوتے تھے، تلاش کرتے تو آخر میں کہتے اگر وہ کہیں نہیں ہیں تو پھر وہ ابوبکر کے گھر میں ہوں گے۔ اس قدر محبت تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے تشریف لائے اور حضرت حسین کے قدم مبارک پر دھول چڑھی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے ان کے قدموں کی مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے کہا، اے چچا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ نے 20 حدیثیں میرے نانا جان سے یاد کی ہیں، آپ میرے نانا جان کے صحابی ہیں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی کے غم میں مدینہ کے اندر نہ رہ سکے، مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ ایک مرتبہ رات کو سوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، بلال بڑے بے وفا بن گئے ہو، میرے جانے کے بعد میرے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کی راتوں رات نیند کھلی اور راتوں رات انہوں نے ملک شام سے مدینہ المنورہ کا سفر شروع کر دیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی کہ اے بلال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور والی آذان سنا دیں جو ان کے دور میں آپ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال نے معذرت کر لی کہ پہلے جب میں آذان دیا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے سامنے ہوا کرتا تھا، لیکن حضور اب اس دنیا میں نہیں رہے، ظہری حیات میں حضور نہیں ہیں، لہٰذا اب میں حضور کی جدائی کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں آذان نہیں دے سکتا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ بلال نے کسی کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے حضرت حسن و حسین سے درخواست کی کہ تم جا کر بلال سے کہو کہ وہ جو ہے اپنے نانا جان والی آذان سنا دیں، اس لیے کہ وہ آپ کی فرمائش کو رد نہیں کریں گے، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ حضرت حسن و حسین حضرت بلال کے پاس تشریف لائے اور ان سے آ کر درخواست کی، اے چچا جان، ہمارے نانا جان کے دور والی آذان تو سنا دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے تو میں نے کسی کی بات نہیں مانی، لیکن اب فرمائش ایسی آ چکی ہے، اب درخواست ایسے لوگوں کی آ چکی ہے، اب حکم ایسے لوگوں کا آ چکا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے ہیں، اور حضور کو بے انتہا ان سے محبت ہے، میں ان کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی فرمائشوں کو بھی رد نہیں کیا، ان کے ساتھ محبت کرنے کو انہوں نے اپنے ایمان کا حصہ سمجھا۔ تو آج اگر ہمیں صحابہ کرام اہل بیت سے محبت ہے تو یہ محبت کرنے کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ صحابہ کرام نے سکھلایا۔
اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے صحابہ نے کر کے دکھلائی اور ہمیں بتلایا کہ اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔